بلوچستان کی کوئی حکومت یا فیڈرل کی کوئی حکومت آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہو، میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں ایک سیر ہوتے ناطے کہ یہ اس حکومت کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ ایسی حکومتیں پاکستان میں بار بار نہیں آتی. ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے آئے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں، باتیں کرنے آئے ہیں کہ جو آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ ہم سے کھل کے بات کریں. لیکن ہم نے اس طریقے پہ اس طرف جانا ہے جس میں ملک کا مفاد ہو، آپ لوگوں کا مفاد ہو. اس میں ہم نے جو باہر لوگ شاید کوئی پارٹی بازی کھیل رہے ہوں گے اس میں نہیں آنا. ہم نے آنا اس طرف ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور جو حق ہے. میں شاید شریعت فیدی صاحب کو بولوں کہ وہ بھی اپنے درد کا اظہار کریں اور انشاءاللہ کہ تب پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے آگے تفصیل میں بات. مائک کہاں گیا؟ اسی لیے وہاں بٹھایا تھا کہ مائک نہیں. ٹیبل اگر اس طرح ایک دفعہ جی سب اخلاص سے درود شریف پڑھیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو بام بلاسٹ سے جس سے قیمتیں پاکستانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کے ورثاء اور ہزارہ کمیونٹی جو ہماری عزت ہیں، ہماری پہچان ہے، ہماری بنیاد ہیں، وہ ہم میں سے ہیں. اور وہ بلوچ بھائی، وہ پشتون بھائی اور میری سول آرمڈ فورسز کے وہ جوان جو شہید اور زخمی ہوئے ہیں، ان سب کے غم میں نہ صرف برابر شریک ہونے کے لیے بلکہ یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل اور ہر آزمائش اور ہر خوشی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا یہ ایسے ٹائم پہ کیا گیا کیونکہ یاد رکھیے پاکستان جس آزمائش سے گزر رہا ہے، آج فیٹف کی آخری تاریخ ہے جو ہم نے فیٹف کو پاکستان کے حوالے سے تمام وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں، اور اس کے بعد 15 مئی کو اس پر فیٹف جو بھی فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ ہے کیا پاکستانی قوم کو، اور یہاں پہ ورثاء اور اس امام بارگاہ میں خیر اور برکت کی جگہ میں اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل کے ماننے والے ہیں. یہ بات کیوں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دشمنان پاکستان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں لایا جائے، پاکستان کو معاشی طور پہ ہر لیول پر ایسے نقصان پہنچایا جائے کہ خدا نخواستہ پاکستان بکھر جائے. یہ وہ مذموم عزائم ہیں، کیونکہ 25 جولائی سن 2018
سے 9 مہینے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لازوال قربانیاں میری سول آرم فورسز افواج پاکستان اور عام پاکستانی دے رہے ہیں. میرے گھر سے 3 جنازے نکلے. سوال یہ ہے کہ فلسفہ حسین ظالم کے آگے کھڑا ہونا, مظلوم کا ساتھ دینا, اور شہادت تو ہر مسلمان کے خون میں رچی بسی ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون ہے یہ, کون اس ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے, کون سی وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے لڑانا چاہتے ہیں. یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب پہلے زبان کے نام پہ, پھر مذہب کے نام پہ, پھر مسلک کے نام پہ, پھر علاقے کے نام پہ, پھر زبان کے نام پہ پاکستانیوں کو آپس میں دستے گریبان کیا, لڑایا گیا غیر کے ایجنڈا پہ. پھر اداروں کو عوام سے لڑایا گیا, کبھی فوج کے خلاف, کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف. تو میرا سوال یہ ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے پاکستانی قوم سے اور وہ تمام قوتوں سے کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام کے پاس ہوتی, عراق کے پاس ہوتی, لیبیا کے پاس ہوتی, تو کیا امت کی بیٹیاں اور امت کے بزرگ, وہ مدرسے, امام بارگاہیں, مسجدیں, وہ انسانیت سوز مظالم جو رنگینیا میں ہو رہے ہیں, جو افغانستان میں ہو رہے ہیں, میرے مسلمان ملک میں, جو آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہے ہیں, یہ وہی ایجنڈا ہے. اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا, اس ملک کو ہر نہج پر نقصان پہنچانا. لیکن میرا ایمان یہ ہم سب کا کہ ان تمام قوتوں کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم یکجہتی سے, اتفاق سے, اتحاد سے اور شیئر ایک کمٹمنٹ سے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کبھی بھی اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنی جانیں قربانیں ضرور کریں گے کیونکہ یہ فلسفہ حسین ہے. اب بات یہ ہے کہ علماء کرام یہاں پہ ہیں, ورثاء یہاں پہ ہیں, وفاق کا کیا کام ہے؟ اول لیڈنگ رول صوبائی حکومت, چیف منسٹر صاحب سے بھی میں اٹھ کر, بخاری صاحب ہم اٹھ کر آ رہے ہیں وہاں سے, چیف منسٹر صاحب صوبائی حکومت, پیچھے وفاق کی حکومت, میری تمام سول آرم فورسز, پاکستان کی تمام کی سٹیک ہولڈرز, ہم انشاءاللہ باذن اللہ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی بے شک ظلم عظیم ہوا ہے آپ کے ساتھ, ماضی کے لیے میں بھی گناہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں, ایک پاکستانیوں کے ناطے مجھ سے بھی شاید پوچھا جائے, ظلم عظیم ہوا ہے. ابھی ہم آتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کے چہروں کو دیکھیں, ان کی آنکھوں کو دیکھیں, بزرگوں کو دیکھیں. جب سے مجھے یہ عہدہ اللہ کے بعد پرائم منسٹر نے دیا ہے, میں ہر دفعہ یہاں پہ آتا رہا ہوں, آپ کے بیچ میں بیٹھتا رہا ہوں. کوئی خوف نہیں, کسی کا بھی خوف نہیں, صرف جان اس رب کو دینی ہے. ہم نے کسی کے اشاروں پہ نہیں چلنا, ہم نے کسی کی سوچ پر مسلط نہیں کرنا, ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکامات کی نفی ہے. سوال یہ ہے کہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ, اب ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, لیکن ہماری نیت, اللہ کہتے ہیں جیسی تمہاری نیت ویسے فیصلے ہوں گے, جیسے تم گمان کرو گے ویسی اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے, میں نے جان اللہ کو دینی ہے. ہم آپ کے اس در میں برابر کے شریک ہیں, اور جو اس کے لیے رسپانسبل ہے, ریاست آل آؤٹ جائے گی. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کسی نے کوئی پکڑا نہیں, میرے پاس میرے آئی جی ایف سی بیٹھے ہیں, 27 لوگوں کی لسٹ آرمی کوڈ سے, بہت ساروں کو سزائیں ہوئی اکراس دا بورڈ. پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا, یہی وجہ ہے کہ 9 مہینے بعد ان بدبختوں کو ایک موقع ملا. اور پھر سوال یہ بھی ہے ان تمام قوتوں کے لیے کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے, یہ اگر ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا, یہ اس رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو جو توڑ لانا چاہتے تھے, یہ جب کانوائے روزانہ آپ کو سیکیورٹی دے کے جو آپ کی ضروریات ہے اس کے حوالے سے, یہ اس گاڑی پہ بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا. لیکن میرے رب کی اپنی ایک رب نیاز ہے. ہمارا کام ہے
नेकनीयती से आगे बढ़ना, और मेरा ये ईमान है और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है इंशाल्लाह कि बलूचिस्तान को उठाना है, बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म करनी है। गिलगित बल्तिस्तान, वो तमाम इलाके जिनको गले नहीं लगाया, हम आपके साथ खड़े हैं और इस तरह ऐलानात नहीं करेंगे या सिर्फ जबानी हद तक कि हम जी मजम्मत करते हैं, या ये जो इतने दिन लगे, हम मुसलसल बैठे हुए हैं तमाम की स्टेक होल्डर्स, रात को 1 बजे तक वो पाकिस्तान के तमाम वो इदारे, उनके साथ मीटिंग्स होती रहीं, अभी भी मीटिंग्स हम करके आए हैं। तो पाकिस्तानी कौम के लिए मैसेज ये है कि आजमाइशें कौमों पे आती हैं, सबसे बड़ी आजमाइश याद रखिए अल्लाह किन पर लाता है, अपने प्यारों पे, और ये खासा फलसफा हुसैन और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमने सर नहीं झुकाना, हमने घबराना नहीं है, हमने डरना नहीं है, हमने मुंह फेरना नहीं है, हमने इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह उनका मुकाबला करने और मुकाबला कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन आपसे इस्तिदा ये है कि हमारी नीयत पर कभी शक ना करें। इस्तिदा ये है, मरना हम सब ने है, लेकिन इस मुल्क को अमन का गवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। वेस्टर्न बॉर्डर पे भी फेंसिंग स्टार्ट है, ईस्टर्न बॉर्डर ये अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ ऑल आउट। ये जब हमारा घर सिक्योर होगा, घर के अंदर तमाम इफेक्टिव मैकेनिज्म होंगे, आपके इलेक्टेड रैप सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं, उनसे आप पूछें, हल्फन पूछें कि जब वो इस्लामाबाद आते हैं हम उनको गले लगाते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैसेज ये है कि सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी की हद तक नहीं, मेरा बलोचिस्तान का एक एक बलोच, मेरे बलोचिस्तान का एक एक पश्तून, मेरे बलोचिस्तान का कोई भी बासी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो किसी मजहब, किसी सोच, किसी इलाके, किसी फिक्र, किसी भी इलाके का क्यों ना हो, रियासत उनको इज्जत देगी। अब आप ही को आगे रख के उलमाए कराम, यहां की जो लोकल कम्युनिटी है, हमने आपकी सोच के मुताबिक आगे जाना है। आप हमें एक रास्ता दें, किस रास्ते पे चलें, हम आपके थ्रू आगे जाना चाहते हैं। रियासत पाकिस्तान, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स हैं, और ये चीफ मिनिस्टर साहब के साथ अभी डिस्कशन, उनकी टीम हमारे साथ आई हुई है। मेरे साथ जफरुल्लाह साहब आए हुए हैं, होम मिनिस्टर जियाउल्लाह साहब, सॉरी, होम मिनिस्टर साहब मेरे साथ आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। आप हमें, और ये मैं ओपनली बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के घर घर तक ये बात पहुंचे, और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मौका ढूंढते हैं कि ऐसा मौका है और पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए या अक़वाम आलम में नेगेटिव परसेप्शन दी जाए, उन सब के लिए मैसेज ये है कि हमारा होने का यकीन उस रब से जो तमाम जहानों का खालिक मालिक है। हम प्रेशर में नहीं आते, हम ना किसी को अंडरमाइन करते हैं, बदनीयती करने वाले को अल्लाह जलील और रुस्वा करता है। हम हक के साथ खड़े होंगे, ज्यादती जो भी करेगा चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, उसको सजा रियासत देगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, मेरे वो बॉर्डर पे जो जवान, चाहे वो सियाचिन पे हैं, चाहे किसी बॉर्डर पे, मेरी वो लेवी, मेरी एफसी, मेरा आम पाकिस्तानी, मेरे वो बच्चे जो घरों में स्कूल जाते हैं, क्या मुझे और मेरी हुकूमत को नहीं पता कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ क्या हुआ है, आपके कारोबारों के साथ क्या हुआ है, आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज, आपकी एक और कौम की एक बेटी अभी एक कंपटीशन में जुडो में उस बच्ची ने पूरे कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। एक इवेंट में मैंने सबको कहा कि ये कौम की बेटी देखें, घर की चार दीवारी के अंदर इसने कौम को इज्जत दी है। आपका जो टैलेंट है वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन खुदा के लिए इन वसवसों, इन कुव्वतों जो कि 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर, सोशल मीडिया में मुख्तलिफ तरीके से हमें लड़ाने के और गलत गलत किस्म की चीजें चलाने से कौम को गुमराह कर रहे हैं। आपको के गम में वो शरीक नहीं हो रहे, आपके गम में वो इजाफा कर रहे हैं, आपको लड़वाना चाहते हैं, आपको और इस कौम को पूरी दुनिया के आगे रुसवा करना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें एक होना है, खुदा के लिए। और ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मैं और हम इधर बदनीयती से आए हैं तो अल्लाह हमें जलील और रुसवा करेगा, अगर हम नेक नियति से आए हैं तो अल्लाह की गैबी मदद हमारे साथ शामिल होगी इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह बलोचिस्तान का हर एक जर्रा,
ہر باسی خیر و عافیت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. ایک عظیم قوم بنیں گے, ایسی قوم بنیں گے اور دنیا کے لیے مثال بنے گے. یہ میرا ایمان ہے کہ روز محشر کے دن انشاءاللہ باذن اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پاکستانی قوم اور آپ کی قربانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. آفریدی صاحب ایک سوال ہے. جناب بات یہ ہے آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. ہم اس غمگین ماحول میں آپ کو تو خوش آمدید نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کے تشریف آوری کا شکریہ. لیکن توقع یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب تشریف لاتے اور نیوزی لینڈ کے اس کافر وزیر اعظم کے حوالے سے وہ ایک مثال بنتی ہے ہمارے لیے. آپ سے اور تحریک انصاف سے اور آپ کی حکومت سے توقعات وابستہ تھی اور اب بھی ہے, بشرطے کہ تھوڑا سا مسائل کو شفاف رکھ دیا جائے. ہمارے تقریباً 2500 افراد شہید کر دیے گئے. میرا اپنا بھتیجا سے داؤد آغا کے بھائی کے ساتھ 2009 میں شہید ہوا ہے. ابھی 10 سال گزر گئے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے اس جوان بھتیجے کا قاتل کہاں ہے اور اس کو کیا ہوا ہے, اس کو سزا ہوئی ہے. کیوں شفاف نہیں رکھا جاتا ان چیزوں کو؟ تو یہ خود بخود وہ جو وسوسہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اس جیسے اگر شفافیت نہیں ہوگی, جب سزا و جزا کا اور شفاف عدالتی نظام نہیں ہوگا تو یقیناً وسوسے پیدا کرنے والے بھی وسوسے پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بھی بن جاتی ہے اور پھر دوسرے لوگ بھی اس جوانوں کو اپنے اس مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ سے استدعا یہی ہے کہ آپ ریاست میں ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی مجریہ ہے مقننہ آپ سے علیحدہ ہے کوئی قضائیہ, آپ ان سے بات کریں اور مسئلے کو ٹھیک کر دیں کہ کہاں پر ہمارے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے ٹھیک ہے ماضی میں جو سیاسی غلطیاں ہوئی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے, اس کا بھی ازالہ آپ لوگ ایک حد تک کر رہے ہیں. لیکن اس عدالتی نظام میں اور پھر یہاں پر ایک شخص ہے رمضان منگل جو مسلسل اس کے بیانات اخبارات میں آتے رہے. اس وقت ہم گورنمنٹ کے سامنے چیختے رہے کہ اس کو روکو, یہ نفرت پھیلا رہا ہے, لیکن اس کو نہیں روکا گیا اور اس کے نتیجے میں نفرت پھیل گئی اور حالات خراب ہو گئے. اس کو 1-2 دن کے لیے پتہ نہیں کچھ عرصے کے لیے اس نے رکھا, بھی چھوڑ دیا اس کو. لہٰذا اس کے چھوڑ دینے کی دوسرے تیسرے دن یہ واقعہ ہوا. اور معذرت کے ساتھ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسے ممالک کے سربراہ جو دہشت گردی میں پوری دنیا میں مشہور ہے, بلکہ وہ پوری دنیا میں متنفر ہے, جب ان کو یہاں لایا جاتا ہے اور ان کو اتنی وہاں پر زیادہ بہترین انداز میں پروٹوکول دیا جاتا ہے اور خود ہمارے وزیر اعظم صاحب جو پاکستان کی عزت ہے وہ ان کے ڈرائیور بنتے ہیں, تو یقیناً دہشت گرد جو ان کے یہاں چھوٹے بچوں کے دیکھیں جی, میں علامہ صاحب میں کھل کے بات کروں گا جس طرح آپ نے بات کی ہے. دیکھیں جی, ہم نے علامہ صاحب ہمارا آپ کا یہ ایمان ہے, ہمارے روایات یہ ہیں کہ ہمارے گھر کوئی بھی آئے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. نمبر 1, ہم نے سب کو عزت دینی ہے. ابھی انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب ایران جا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب کی رفسنجانی صاحب سے ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات, میں خامنہ ای صاحب کی سوچ کو سلام یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ بھئی کوئی بھی اصحابہ کرام کے نام کو غلط استعمال کرے وہ ہم میں سے نہیں. بین المسلمین ہم ایک ہوتے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن یہ ہے کہ چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ کوئی ملک ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, اگر کوئی اختلاف آپس میں ہے, مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ جوڑ کی طرف جاتا ہے, توڑ کی طرف نہیں جاتا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے خود کہا کہ ماضی میں جو ہوا پوری قوم نے دیکھا. اس دفعہ اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم ویل انٹیکٹ ہوتا, آرمی کورٹس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں تھی, کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا کریڈیبل انٹیکٹ ہوتا, کیا ضرورت تھی اب نیشنل ایکشن پلان کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کرانا, پھر ساتھ ہی ساتھ نیشنل سیکیورٹی پالیسی. ہم نے ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ بیٹھا دی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث مبارک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل فن رجال, ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اس سوچ والا شخص منتخب کی ہے. پولیس ریفارمز ہو رہے ہیں, ہر ادارے میں
نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے, ریلیونٹ لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ میرے اور آپ کے پیاروں کو ضرور شہید کیا گیا ہے. ہماری پوری عمر ہمارے دل اور دماغ میں ان کا درد اور ان کی تکلیف تا قیامت رہے گی, لیکن میں نے اس دھرتی ماں کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑنا. ہم نے قانون اور آئین کو ٹھیک کرنا ہے. آئین کے اندر رہتے ہوئے اور قانون کے اندر رہتے وہ تمام ریفارمز کرنی ہے, لیجسلیشن کرنی ہے. ہم نے وہ تمام ادارے جن میں کام سے ہی نہیں ہو رہا, جو آئین اور قانون کے اندر وہ تمام چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. آپ نے 18 اگست سن 2018 سے لے کر اب تک انٹیریئر منسٹر آپ کے پاس آتا رہا ہے, آپ نے نہیں بلایا. ہم احسان نہیں کر رہے, میرا پرائم منسٹر بھی آئے گا, پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آئیں گے, سارے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سب ہمارے ہیں, صرف آپ سے التجا ہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کے واسطے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو کسی ایسی سوچ سے منسوب نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پہلے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان یا حکومت یا ہماری بدنیتی ہو تو اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرے گا. اگر ہم نے ایک نیت ہے, اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ چلے گی. علامہ صاحب آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے رہے ہیں, آپ کے ساتھ یہاں تک کہ باقی مسلکوں کے علماء کرام اور آپ کے بیچ میں جو ہم آہنگی میں نے دیکھی اس کی مثالیں میں دیتا رہا ہوں. یہاں کے اہل سنت, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث کے علماء کرام کوئٹہ سے ایران میں جاتے رہے, آپ کے ساتھ مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے. پوری پاکستانی قوم کو یہ تصویر دکھانی ہے کہ ہم ایک ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ خود ایکسپوز ہوں گے جو مذہب اور مسلک اور علاقے اور زبان کے نام پہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کو لڑانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ہم نے مثبت سوچ, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. ہم نے ٹائم لے کے ایگزامپل سیٹ کرنے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. آپ کیا پوری دنیا اس کو ان کرے گی, لیکن آج ہم جو آپ کے پاس چل کے آئے ہیں فقط تو رب کی رضا کے لیے, فقط یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ آرمی اور سول آرمڈ فورسز, تمام صوبائی حکومت, تمام ادارے آپ کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں. اور انشاءاللہ باذن اللہ, دیکھیے ایک مثال آپ کو دوں, ہم نے 22 سال پرائم منسٹر نے ان قوتوں سٹیٹس کو کے خلاف لڑے. لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا میری پرائم منسٹر میری پارٹی کو. جب پرائم منسٹر نہیں تھے, نواز شریف جیل میں تھا, پرائم منسٹر بنے, عدالت نے ضمانت کی, اسی طرح شہباز شریف کی. اب پرائم منسٹر جوڈیشری نہیں ہے, وہ ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, انہوں نے قانون اور آئین کے تحت آگے سفر کرنا ہے. خدا کے لیے اس ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لوور کورٹس, جوڈیشل اپنا سسٹم ہے, حکومت ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے, صوبائی حکومتوں کا اپنا کام ہے. رہی بات حکومت کے اداروں کی, نیشنل سیکیورٹی پالیسی, نیشنل ایکشن پلان, یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دکھائیں گے اگر زندگی نے وفا کی کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ یہیں بیٹھ کے حکومت کی انیشیٹوز کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ واقعی آپ مخلص تھے اور واقعی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے, یہ اللہ سے وعدہ ہے ہمارا. تھینک یو جی. ادھر منہ ادھر کریں.